جی اب DGISPR نے جو اس متعلق بات تو نہیں کی، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں قمر چیمہ صاحب سے اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے کہ جو ہندوستان کے ساتھ اس وقت جو ایک نیو الائنمنٹ دکھ رہی ہے افغانستان کی، یہ کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جتنا بھی ٹیررزم ہے اس کی فنڈنگ اور فائنینسنگ وہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے، اور وہ جو TTA ہے اور TTP ان کو جو ہے وہ سارے کے دونوں کے دونوں گروپ جو ہیں وہ تو افغانستان کے اندر ہی ریزائیڈ کرتے ہیں۔ TTA نے یعنی فتنہ الخوارج کو پناہ دے رکھی ہے، تو ہمارے لیے یہ ملاقات، یہ نیو الائنمنٹ جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ غیر اہم ہے یا کتنی اہم ہے بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں یہ بہت اہم ہے، اور 8 دن کا آپ سوچیں دورہ کرنے کا مقصد یہ ہے اب میسج بھی کنوے تو پاکستان کہ افغانستان کے طالبان گورنمنٹ اور انڈیا دے آر ویری کلوز نیکسس ہے، اور وہ اس کو فل سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی آئی تھنک یہ ہمیں ایک تو ایران کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے جو کہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور وہ مسلح فوج ہماری جس نے اتنے بڑے دشمن کے گھٹنے ٹیک دیے 6 سے 8 گھنٹے میں ایز اے قوم، آپ بتائیں کہ وہ اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ ایک افغان طالبان سے جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ امیجن کریں کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ جہاں ہمارے پشتون بھائی جو اتنے غیور، لڑاکا، مضبوط، جنہوں نے اتنا سفر کیا ہے، آپ ان کی بجائے اس کے کہ آپ حکومت پروونشل گورنمنٹ مسلح فوج کو سپورٹ کرے، ان کی ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ سپورٹ کرے، لوکل سپورٹ کرے تاکہ کامیاب ہو۔ یہ ون آف دا فیکٹر ہے۔ نہیں وہ تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں تو انڈیا سے متعلق جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا، تو یہ اپنے سفارت خانے کو اپ گریڈ کرنے جا رہا ہے جی انڈیا افغانستان کے اندر۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ بھی اس متعلق کچھ سوال کرنا چاہیں حارث نواز صاحد سے تو پلیز گو ہیڈ۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب یہ فرمائیں، اگر آپ کو میں ابھی کہوں کہ دہشت گردی کو کچلنا ہے تو مجھے ایک لسٹ دے دیں کہ یہ اقدامات ضروری ہیں۔ دیکھیں اس میں چودھری صاحب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ دونوں پروونشل گورنمنٹس کو فل سپورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ انہی کے ایریے میں یہ سورش ہے، وہیں پر یہ دہشت گردی ہے، یہیں پر ان کے بلوچی ہمارے بھائی اور ہمارے پشتون بھائیوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے فل سپورٹ ہونی چاہیے۔ وہ لوکل ہیں، ریزیڈنٹس ہیں، وہ بھی آپ کو بہت بڑی آپ کو انٹیلیجنس انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں، ساتھ ان کو آپ آپریشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہاں کی لوکل وہاں پولیس ہے، FC ہے، KPK میں بھی اس طرح FC ہے، پولیس ہے، پھر اس کے بعد ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ جب تک پروونسز آپ کے پوری ہماری سیکورٹی فورسز کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ کامیابی مشکل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک جگہ کو جا کے ہم ہولڈ کر لیتے ہیں، کلیئر کر لیتے ہیں، اس کو پھر اس نے ہولڈ کس نے کرنا ہے؟ دیٹ از پروونشل لیول، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈویژن لیول کمشنرز کی، انہوں نے جا کے ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ وہ بہت ضروری ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پیسہ وہاں پر جو لوکل بھی سمگلنگ میں انوالو ہیں، نارکوٹکس میں انوالو ہیں، یہ جو سمگل گاڑیاں ہیں، یہ پیسہ جو فنل ہوتا ہے فائنینشیل ٹیررزم میں، یہ پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بھی کنٹرول کریں۔ دس از ون آف دا فیکٹر آف ٹیررزم۔ یہ ساری چیزیں کمبائن۔ قمر چیمہ صاحب بھی ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر صاحب، تو ذرا ان سے وہ سوال دو جو تھا۔ قمر چیمہ صاحب یہ جو نیا سفارت خانہ جو ہے وہ کھولنے جا رہا ہے جو انڈیا افغانستان کے اندر، تو اس کی کیا جو ہے اثرات ہوں گے پاکستان کے اوپر؟ پہلے تو تحریک طالبان پاکستان جن کو فتنہ الخوارج ہم کہتے ہیں ان کو انڈائریکٹ فائنینسنگ کر رہا تھا، اب تو سفارت خانہ کھل جائے گا تو وہیں پر جا کے پیسے سے لے آئیں گے۔ جی حسن ایوب صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو اپنی کونسلیٹ تھا، جو ان کا دفتر تھا، اس کو انہوں نے ایمبیسی کا درجہ دے دیا آج انڈیا نے، ایک بات۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے، یہ حالیہ جو مڈل ایسٹ جنگ ہوئی ہے، اس میں ایک چیز تو سامنے آئی کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے لیے سہولت کاری کر رہا تھا۔ ایران میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قطر میں بھی ان کے لوگ پکڑے گئے تھے۔ تو ہمیں صرف افغانستان کے اپنے بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ انڈیا آلریڈی اسرائیل کے لیے سہولت کاری کر رہا تھا، یہاں پہ افغانستان میں بیٹھ کے وہ جو سہولت کاری کرے گا اس میں بھی چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ سو افغانستان اگر اپنی سرزمین اس طرح انڈیا کے حوالے کرے کہ جہاں سے پاکستان مزید انسیکیور ہو، وہاں پہ TTP بھی موجود ہو، القاعدہ بھی موجود ہو،
भारत की स्पेस भी इस तरह मौजूद हो कि पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ें, तो मैं समझता हूँ एक तरफ आप देखें कि हमारी पॉलिटिकल लीडर की और उनकी सोच देखें कि वो अफगानिस्तान से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया ऑलरेडी इसराइल के लिए सहूलतकारी कर रहा है, तीसरा टीटीपी अलकायदा ऑलरेडी वहां पे बैठ के जो स्पेस अब भारत को या जो उनके लिए काम करना आसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए हमें अफगानिस्तान के भी अपने भाइयों को समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सहूलतकारी ना की जाए, ये सपोर्ट भारत से ना ली जाए जिससे पाकिस्तान इनसिक्योर हो। और हमें खुद भी इस चीज को समझना है कि भारत जो है वो किस तरह ऑलरेडी इन टेरर नेटवर्क की सपोर्ट करता है, भले वो BLA हो या फितना खारिज हो या फितना हिंदुस्तान हो। मैं समझता हूँ ये एक अहम चीज है और इसको जितनी जल्दी हम पहले भी सेंसिटाइज हम तालिबान को कर चुके हैं, मजीद करने की जरूरत है और हमें इसके बारे में एक जॉइंट पॉलिटिकल एक्शन हमारी तरफ से आना चाहिए।